قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملتها مجموعة لمحمد. دنیا کے سہاروں میں محکم، دنیا کے سہاروں میں محکم بس ایک سہارا باقی ہے. اے رحمت عالم اب تیری رحمت کا اشارہ باقی ہے. دنیا کو مدت تک پرکھا، دل ٹوٹ گیا کچھ بھی نہ ملا. دنیا کو مدت تک پرکھا، دل ٹوٹ گیا کچھ بھی نہ ملا. سب حوصلے دل کے سرد ہوئے، ایمان کا شرارہ باقی ہے. اے مکہ مدینہ کے آقا، اے مکہ مدینہ کے آقا، رحمت کی دہائی باقی ہے. اللہ کے بعد سوا تیرے اب کون ہمارا باقی ہے. ہر وقت صلاۃ و سلام ان پر، ہر وقت صلاۃ و سلام ان پر، ہر وقت درود جہاں ان پر. وہ رحمت عالم شاہ رسول اللہ کا دلارا باقی ہے. میدان حشر میں اے دلکش ہنگام قیامت کا ہوگا. میدان حشر میں اے دلکش ہنگام قیامت کا ہوگا. آقا کی محبت ہم کو ملے، امید کا تارا باقی ہے. میدان حشر میں اے مسلم ہنگام قیامت کا ہوگا. آقا کی شفاعت ہم کو ملے، امید کا تارا باقی ہے. اے مکہ مدینہ کے آقا، رحمت کی دعائی باقی ہے. اللہ کے سوا اب تیرے سوا کون ہمارا باقی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے، جسے چاہے در پہ بلا لے، جسے چاہے در سے دھتکار دے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جنہیں بار بار رب کے در سے بلاوا آئے اور بار بار وہ رب کے در پہ حاضر ہو کر سجدہ شکر ادا کریں۔ دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال ہمیشہ تا حیات یہ نعمت ہمیں عطا کرے کہ ہم بار بار رب کے در پہ حاضر ہو کر سجدہ شکر تا حیات ادا کرتے رہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس کائنات کے اندر خزاں تھا۔ آقا کی آمد سے اس کائنات کو بہار نصیب ہوئی، ہر طرف ویرانی تھی اور انسان انسانیت کی شکل میں درندوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ رحمت کائنات کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت کا ڈھنگ ملا اور زندگی گزارنے کا طریقہ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم ہستی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی اطاعت اس کے دل میں ہو اور آپ کی اطاعت کا جذبہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے دل میں ہو۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر اس بندے کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کی اتباع کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کی عبادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، غرض کہ اس کا کوئی عمل بھی عند اللہ قابل وقت نہیں ہے۔ محبت رسول، اتباع رسول یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے اور اسی پر دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ توبہ غالباً 10ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کی یہ آیت شریفہ جو خطبے میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان قبیلہ کنبہ، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے، تمہاری تجارت اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ عزیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، فتربصوا تو پس پھر انتظار کرو اللہ کے غضب کا۔ یعنی کہ اگر اس آیت میں یہ بات سمجھائی کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے تمہیں یہ اپنے اولاد، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، خاندان، کوٹھیاں، مال جائیداد یہ
زیادہ تمہیں عزیز ہے تو پھر فرمایا اللہ کے غضب کا انتظار کرو، دنیا میں اللہ کا غضب اترے گا اور قیامت میں جہنم کی صورت میں عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ لہٰذا اس آیت میں دعوت فکر یہ دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ ایک مومن کو محبوب ہونے چاہیے۔ اور جو حدیث شریف خطبے میں پڑھی اس میں یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے میرے ساتھ اپنے باپ اولاد سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو، یعنی کہ جب تک اسے اپنی اولاد، اپنی جان، سارے انسانوں سب سے زیادہ محبت میری ذات کے ساتھ نہ ہو تو حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے عام قاعدے کے مطابق، عام رسم و رواج کے مطابق محبت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی عام دنیا کا جو رسم و قاعدہ ہے، آدمی کس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے اندر عام طور پر کون کون سی صفات ہوں تو وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ 3 صفات ہیں، ایک کمال، دوسرا جمال، تیسرا نوال۔ نوال سے مراد احسانات، یعنی کوئی بندہ صاحب کمال ہو، اس کے اندر کمالات ہوں اور حسن و جمال ہو اور وہ لوگوں کے اوپر احسانات کرتا ہو تو ایسا شخص محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی محبت کے اسباب میں سے یہ 3 چیزیں ہیں عام رسم و قاعدے کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی دنیا کے عام قاعدے سے ہٹ کر بھی ایک مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے محبت رسول، لیکن فرمایا اگر بالفرض تم دنیا کے عام رسم و رواج کے مطابق بھی دیکھو، کسی کے اندر یہ 3 اسباب ہوں، یہ 3 صفات ہوں تو وہ محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا کے قاعدے کے مطابق بھی حضور سے محبت یہ ضروری ہے۔ اگر کمالات کو دیکھا جائے تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، فرداً ان کو جو جو کمالات عطا کیے، ان تمام کمالات کا مجموعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ جس طرح ایک پھول کی اپنی خوشبو، دوسرے پھول کی اپنی خوشبو، مختلف پھولوں کی اپنی رنگت و خوشبو، ان سب کو ملایا جائے تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کا وہ پیش انبیاء جو آئے، ان کو اللہ نے جو جو کمالات عطا کیے، ان تمام کمالات کا مجموعہ گلدستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا کہ کمالات کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت سے کمالات عطا کیے۔ وہ کون سا کمال جو آپ کی ذات میں موجود نہیں؟ بطور مثال آپ کا علمی کمال ہی دیکھ لیجئے کہ 1400 سال ہو گئے، آپ کی ارشادات کے لوگ تشریحات کرتے ہیں، ہر آنے والا مصنف، ہر آنے والا شارح، ہر آنے والا مفسر آپ کے ارشادات کی تشریح کرتا ہے، نئے نئے موتی نکالتا ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور کے تمام ارشادات کا احاطہ کر لیا ہے، آپ کی تمام سیرت کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہر آنے والا آپ کی کمالات سے موتی نکالتا ہے اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آپ کی تمام ارشادات کا احاطہ کر لیا ہے۔ حالانکہ کہنے والا امی ہے، یعنی حضور
نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو ہے آپ کو ذہین صاحب علم سمجھتے ہوئے حضور کے کمالات سے، حضور کے علم کی تشریحات کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آپ کے سارے کمالات کا احاطہ کر لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے کہا اف یہ کیا کیا، کبھی حضور نے غصہ کیا ہو، کبھی حضور نے ڈانٹا ہو یہ کام آپ نے کیوں کیا، یعنی آپ کے اخلاق بھی اعلیٰ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوش اخلاق، مسکرانے والا، صاحب تبسم شخص کوئی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے یعنی عام قاعدے کے مطابق جس سے محبت کی جائے ایک صفت اس میں کمال ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کمال ہر اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، خلق عظیم اخلاق کا سب سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے گواہی دی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، خود اللہ کی ذات نے آپ کے اس کمال کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پر ہیں۔ یعنی جب سے بلند درجہ جب نصیب ہو گیا تو نیچے کے تمام درجے اس میں داخل ہیں۔ تو گویا اگر کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑے کمالات عطا کیے، اور دوسری صرف دنیا کے عام رسم و قاعدے کے مطابق جس سے محبت کی جائے اس کے اندر جمال ہونا چاہیے، یعنی صاحب حسن و جمال کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین چہرہ عطا کیا کہ سورج بھی آپ کے چہرہ انور کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا، چاند بھی شرما جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ جیسے آپ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مصر کی شہزادیوں نے یوسف کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھیاں اور اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو ایسا حسن عطا کیا کہ حضور کو دیکھنے والے حواس کھو نہیں بیٹھتے، حواس پا جاتے ہیں، اور حضور کو دیکھنے والے حضور پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے حضور کو ایسا جمال دیا کہ جب کوئی حضور کو دیکھتا تو حضور کا دیوانہ بن جاتا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جو ہے عظیم صحابی ہے، وہ تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان الفاظ میں حضور کے حسن کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا آنکھیں دیکھتی کب کہ حضور جیسا حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں، کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا حضور جیسا حسین۔ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا ایسا پیدا کیا جیسا حضور نے چاہا، حضور نے جیسے چاہا ایسا ہی اللہ نے حضور کو جمال دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر فوراً حضور پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کا پتہ ہوا، علم ہوا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں جا کر دیکھوں وہ کون شخص ہے، کیسا ہے۔
اب یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، وہ خود فرماتے ہیں جب میری پہلی نگاہ حضور کے چہرہ انور پہ پڑی تو میں حیران ہو گیا، اور میرے دل نے بے ساختہ اس بات کا اقرار کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور میں فوراً حضور کی ذات پر ایمان لایا۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا میرے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دنیا کا عام رسم قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس کے اندر تین صفات پائی جائیں، ایک کمال، دوسرا جمال، تیسرا نوال یعنی احسان، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کا کمال بھی اعلیٰ، حضور کا جمال بھی اعلیٰ، اور تیسری چیز احسانات یعنی احسان، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے تو لوگ اس کے محب بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اتنا اچھا بندہ ہے، فلاں مقام پر میرے ساتھ فلاں احسان کیا، فلاں نیکی کی، تو وہ شخص لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ یعنی کہ تیسری چیز محبت کے لیے جو عام دنیا کے رسم و قاعدے میں ہے وہ احسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کون گن سکتا ہے؟ اس امت پہ خصوصاً جو ہے امت محمدیہ پر حضور کے بڑے احسانات ہیں، اور عموماً تمام انسانیت پر حضور کے بڑے احسان ہیں۔ حضور ہی نے ہمیں رب کا پتہ بتایا، حضور ہی نے ہمیں توحید کا سبق دیا، علم و معرفت کے دریا بہائے، بیواؤں کو سہارا دیا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھا۔ حضور ہی ہیں جنہوں نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے، وگرنہ حضور کی آمد سے پہلے دیکھیے کہ معاشرے میں کتنا بڑا بگاڑ تھا۔ عورتوں کو جانوروں کی طرح گلے میں رسیاں باندھ کر منڈیوں میں لے جایا جاتا، فروخت کیا جاتا، لوگ ایک دوسرے کے سروں کی کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر سمجھتے تھے۔ یعنی پورا معاشرہ اتنی تاریکیوں میں گرا ہوا تھا کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ حضور آئے تو اس نے معاشرے کو انسانیت کا درس دیا، رب کی معرفت سکھلائی، حلال اور حرام کی تمیز بتلائی، نیکی اور بدی کے درمیان فرق بتلایا، گندگی اور پاکی کے درمیان جو ہے انہیں فرق بتلایا۔ تو اس امت پہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ کے بعد سب سے بڑے جو احسانات ہیں وہ حضور کے ہیں۔ تو گویا اگر عام رسم و قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے، محبت تب بھی حضور سے ضروری ہے کہ حضور کے احسانات اس انسانیت پر بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو عام قاعدے کے اعتبار سے بات کی کہ عام قاعدہ لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ تین چیزیں ہوں، جمال، کمال اور احسان۔ تو عام قاعدے سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں حضور سے محبت نہیں ہے وہ چاہے لاکھ دفعہ زبان سے کلمے کا اقرار کرے، وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دشمن بھی اس بات کا اندازہ کر چکے ہیں کہ ایک گیا گزرا مسلمان جو ہے اس کے دل میں بھی حضور کی محبت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے۔ اگر ایک گئے گزرے انسان مسلمان کے سامنے کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گھٹیا الفاظ کے ہے، نازیبہ بات کے ہے، تو اس کا ایمان اسے اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ ایسے شخص سے دور رہیں، بائیکاٹ کریں، اس کی زبان کاٹ دیں، اس کو جو ہے دوبارہ حضور کے اوپر ایسی بات کہنے کی جرت نہ ہو۔ ایک عام گیا گزرا مسلمان یعنی کفار کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کو
اپنے پیغمبر سے بڑی محبت ہے تو وقتاً فوقتاً وہ لوگ اس محبت کو کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی حضور کی توہین پہ اوپر کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی ایسے جو ہے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق گھٹیا باتیں کہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے قریب آئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار اپنے عمل سے کریں، حضور کی تعلیمات کو عام کریں اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دیں کہ میرے پیغمبر کی تعلیمات عام ہو جائے، آپ کی سنتیں عام ہو جائیں، آپ کی سیرت عام ہو جائے، ہر شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہر جو ہے معلومات رکھے۔ یعنی اس چیز کو عام کرنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے جتنی اس کی کوشش ہے اپنی تمام توانائیاں اس پہ خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ ایک شخص زبانی دعویٰ کرے لیکن اتباع نہ کرے تو اس کی محبت کے اندر جو ہے کمی ہے، اور یہ محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں لہرا دی، اپنے گھروں کے اوپر چراغاں کر لیا اور جو ہے ریلیاں نکال دی اور مختلف اعتبار سے جو ہے جھنڈیاں چراغاں کمکمے جلا کر اس کے بعد جو ہے پورا سال حضور کی نہ سنتوں پہ عمل، نہ حضور کی تعلیمات کا علم، نہ نماز روزے کا خیال، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ 12 ہی ربیع الاول کو محفل منعقد کر لی اور جو ہے سیرت کے عنوان سے جلسہ کر لیا، اس کے بعد اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی خبر ہی نہیں، آپ کی سنتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ جو ہے ڈکوسلا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی، شادی غمی اور زندگی کے ہر شعبے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق لے آئیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اصحاب نبی کو دیکھیے، سچے محب وہ تھے کہ حضور کے ہر عمل پہ اپنی جان قربان کرتے تھے، اور کوئی ایسا عمل جو حضور سے دیکھا سنا اس کو جو ہے ساری زندگی اس پہ عمل پیرا ہوتے، چاہے جان چلی جائے لیکن حضور کی اس سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، بطور مثال دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اپنی سواری پہ سوار ہیں اور راستے پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ اپنا سر جھکا دیا۔ ساتھ والے باقی دوستوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے، اوپر کوئی آڑ نہیں ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ جب وہ اس مقام سے گزر رہے تھے، یہاں ایک درخت تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا، اگرچہ اب درخت نہیں ہے لیکن میں نے حضور کو دیکھا یہاں سے حضور نے سر جھکایا، میں اپنے پیغمبر کی اتباع میں یہاں سر جھکا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، کتنے زیادہ حضور کے ارشادات پہ عمل کرنے والے، اور ہم دیکھیں ہم حضور کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے یہ نہیں کہ ربیع الاول آیا، چراغاں کیا، کمکمے کیے، جھنڈیاں لہرا دی، ریلیاں نکال دی، بلکہ اصحاب نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے گھروں سے نکلے اور جانیں قربان کی، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، لیکن حضور کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا۔ اور حضور کی تعلیمات پہ ایسے سچے عاشق تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو سفیان ایک دفعہ، یہ کافروں کا سپریم لیڈر تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کافروں کی قیادت کرتا تھا، تو اس نے
اپنے مکہ کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ جا کر دیکھیں محمد کے تابعدار کیسے ہیں، پھر ہم ان پہ حملہ کریں، ان کا خاتمہ کریں، صفایا کریں، یہ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ تو ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کا لیڈر تھا، قیادت کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اصحاب نبی پروانوں کی طرح حضور کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور اشارے کے منتظر ہے، حضور وضو فرماتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، فوراً بطور تبرک اٹھا لیتے ہیں، حضور کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر اپنے بدنوں پہ بطور تبرک ملتے ہیں، حضور کا پسینہ بطور تبرک شیشیوں میں عطر کے لیے، خوشبو کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور حضور کے ایک ایک حکم کے اشارے کے منتظر ہے۔ ابو سفیان نے یہ دیکھا، حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا، واپس جا کر سرداران مکہ سے کہنے لگا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، روم و فارس، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں میں گیا، لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ماتحت اپنے امیر، اپنے سردار، اپنے آقا رہبر سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنے محمد کے صحابہ جو ہے اپنے آقا رہبر تاجدار مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے سرداران مکہ سے کہا کہ دیکھو، محمد کے دین کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ مٹنے کے لیے نہیں، یہ پھلنے پھولنے کے لیے آیا ہے۔ تو صحابہ کی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ عشق، وہ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ انہیں یہ محبت تب نصیب ہوئی، انہوں نے حضور سے سنا، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور سے سیکھا، تو تب جا کر ان کا ایمان بنا اور انہوں نے یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عشق حاصل کیا۔ تو جیسے آپ نے یہ حدیث بھی کئی دفعہ سنی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھتے، دین سکھاتے، سمجھاتے، تو اصحاب نبی ایسے بیٹھے ہوتے جیسے بے جان پتھر نہیں ہوتا۔ جس طرح چڑیا آ کر درخت پہ بیٹھتی ہے اور چڑیا آ کر پتھر پہ بیٹھتی ہے بے جان سمجھ کر، ایسے ہی اصحاب نبی کے کندھوں پہ پرندے آ کر بیٹھتے، یعنی اس طرح ہمہ گوش ہو کر توجہ سے حضور کی بات سنتے۔ جب وہ یہ سنتے تو ان کا عشق مزید بڑھتا اور اللہ کے نبی سے محبت بڑھتی۔ یہ سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو تب جا کر ہمیں ایمان کا مزہ، حضور کا تعارف، اسلام کا تعارف، رب کی معرفت، حضور کی محبت نصیب ہوگی۔ ہم تیاری نہ ہو حضور کا تذکرہ سننے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو حضور کی یاد، حضور کو سننے کے لیے، آپ کی سنتوں اور تعلیمات کو سننے کے لیے، تو پھر فرمایا کیا خاک ہمیں حضور کی محبت نصیب ہوگی، پھر صرف زبانی دعوے ہی ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا خانہ یہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں بھرپور محنت کریں، ساری زندگی کماتے رہیں، مرتے دم تک ہائے ہائے ہی کرتے رہیں گے، ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے پھر بھی یہ پیٹ نہیں بھرتا۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے دین سے دور نہ ہو، دین سے بیگانہ نہ ہو، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ اوقات نکالیے، اپنے دین کو سیکھیے، سمجھیے، تب جا کر وہ صحابہ جیسا جذبہ نصیب ہوگا، وہ عشق نصیب ہوگا، وہ ایمان کی خلاوت نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو کبھی بھی وہ محبت، وہ جذبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محبت رسول نصیب فرمائے، حضور سے عقیدت نصیب فرمائے، حضور کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے سننے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر جو ہے یہ دین سیکھا جاتا ہے، دین سینہ بسینہ آیا۔ کوئی بندہ کہے میں گھر میں بیٹھ کر سیکھ جاؤں گا، میں کتابوں سے سیکھ جاؤں گا، میں تنہائی میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک اس ماحول میں نہیں آئیں گے، جب تک اس نورانی محفل میں نہیں بیٹھیں گے،
اس وقت تک کبھی بھی دین نہیں سیکھ سکیں گے۔ الفاظ کا رٹا آپ کو آ جائے گا، کچھ معلومات آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن وہ ایمان کی حلاوت، وہ مٹھاس، وہ جذبہ، وہ محبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس دین کو نہیں سیکھیں گے۔ لہٰذا اگر ہمارا یہ طرز عمل ہے، ہمارا اگر یہ رویہ ہے، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ دنیا کی دنیا کو کہہ کر، دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہمارے دل کے اوپر تاریکی چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دل کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہے۔ اے خالق ارض و سما، ہماری اس تاریکی کو دور فرما اور ہمیں اپنے دین کے لیے اوقات نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بار بار آپ رب سے یہ مانگیں گے، وہ خالق ارض و سما ضرور آپ کو یہ جذبہ، یہ ایمان نصیب کریں گے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں اوقات نکالیں گے، اللہ کافروں کے گھروں سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین کے لیے تیار ہوں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، وقت دیں گے، لیکن بد نصیب اور محروم پھر ہم ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے۔ لہٰذا اللہ سے یہ ہمیشہ مانگیے کہ اے اللہ، میری طبیعت کے اوپر برے اثرات مرتب ہیں، دین سنتے ہوئے مجھے ایک طرح کی بے چینی کی کیفیت، میں دین سے نامانوس ہو گیا، دور بھاگتا ہوں، میری اس کیفیت کو اے خالق ارض و سما دور فرما۔ جب آپ صدق کے دل سے یہ مانگیں گے تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ ضرور آپ کو یہ جذبہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے، پیغمبر اسلام سے سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ سنت ادا۔